بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، انگلش کلاس 6 پنجاب ٹیکسٹ بک کی یونٹ نمبر 8 کو آج اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں گے۔ یونٹ کا نام ہے اوور پاپولیشن اے ڈیلیما۔ اوور پاپولیشن، بڑھتی ہوئی آبادی، اے ڈیلیما، ایک المیہ۔ المیہ کہتے ہیں ایک مشکل صورتحال کو یا ایک بڑے مسئلے کو جس پر سارے لوگوں کو غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ اچھا، اٹ واز اے ہاٹ سمر نائٹ۔ یہ موسم گرما کی ایک گرم رات تھی۔ ہاٹ سمر نائٹ، سمر کہتے ہیں موسم گرما کو۔ دانش واز لیئنگ ڈاؤن ود ہز گرینڈ فادر۔ دانش واز لیئنگ ڈاؤن، دانش لیٹا ہوا تھا، ود ہز گرینڈ فادر، اپنے دادا کے ساتھ، آن دی روف آف دیئر ہوم، اپنے گھر کی چھت پر۔ دانش اپنے دادا کے ساتھ اپنے گھر کی چھت پر لیٹا ہوا تھا۔ دی اسکائی واز ڈسٹی اینڈ کلاؤڈی۔ آسمان گرد آلود اور ابر آلود تھا۔ ڈسٹی، گرد آلود، گرد سے بھرا ہوا، کلاؤڈی، ابر آلود، یعنی پورے آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہیومیڈیٹی ہیڈ انکریزڈ، گرمی میں اضافہ ہوا تھا۔ ہیومیڈیٹی، گرمی، درجہ حرارت، ہیڈ انکریز، گرمی بڑھ چکی تھی یا گرمی میں اضافہ ہوا تھا۔ اینڈ ایوری ون واز فیلنگ ہاٹ، اور ہر ایک محسوس کر رہا تھا، کیا محسوس کر رہا تھا؟ ہاٹ، گرمی، ہر ایک گرمی محسوس کر رہا تھا۔ ٹیل می سم تھنگ، مجھے کچھ بتائے، اباؤٹ یور چائلڈہڈ، اپنے بچپن کے بارے میں، مجھے اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بتائے۔ دانش آسکڈ ہز گرینڈ فادر، دانش نے اپنے دادا سے کہا۔ ہز گرینڈ فادر، اس کے دادا، سیڈ، کہا، اس کے دادا نے فرمایا یا اس کے دادا نے کہا، وین دے شفٹیڈ ٹو دس سٹی، جب وہ اس شہر منتقل ہوئے، جب وہ اس شہر میں آئے، جب انہوں نے اس شہر کا رخ کیا۔ اٹ ہیڈ ناٹ بین سو ڈینسلی پاپولیٹڈ، یہ اتنا زیادہ آباد نہیں تھا، یعنی اس کی آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ سو ڈینسلی پاپولیٹڈ، اتنا زیادہ آباد، ڈینسلی کہتے ہیں بہت زیادہ، اس کی آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ The sky had been blue، آسمان نیلا ہوا کرتا تھا۔ آسمان نیلا ہوا کرتا تھا، جب آسمان نیلا ہوتا ہے تو یعنی مطلب فضا صاف ہوتا تھا، فضا صاف ہوتی تھی۔ اینڈ دے کوڈ ایکچولی اسٹار گیز، اور وہ حقیقت میں ستاروں کو دیکھ سکتے تھے۔ اسٹار گیز کہتے ہیں ستارے دیکھنا یا ستار بینی کرنا۔ وہ حقیقت میں ستاروں کو دیکھ سکتے تھے۔ ایکچولی اسٹار گیز یعنی صاف طور پر ستاروں کو دیکھ سکتے تھے۔ فرام دیئر ہوم، اپنے گھر سے، ایٹ نائٹ، رات کے وقت، اور وہ رات کے وقت ستاروں کو واضح طور پر یا صاف طور پر دیکھ سکتے تھے رات کے وقت۔ اینڈ دا ریور، اور دریا، فلوئنگ بائی دیئر ہوم، جو ان کے گھر کے ساتھ بہہ رہی تھی، اور ان کے گھر کے ساتھ بہنے والی ندی، دریا، ہیڈ ناٹ بین ٹاکسک اور گرے، زہریلی اور گندا نہیں ہوتی تھی۔ ٹاکسک کہتے ہیں زہریلا، گرے، گندا۔ ان کے گھر کے ساتھ، اور ان کے گھر کے ساتھ جو دریا بہتی تھی وہ زہریلا اور گندا نہیں ہوا کرتا تھا، نہیں ہوا کرتی تھی۔
They had lived a different but peaceful time. They had lived وہ رہ چکے تھے یعنی وہ زندگی بسر کر رہے تھے ان اے ڈیفرنٹ ایک مختلف بٹ پیسفل ٹائم مگر پرامن زمانے میں وہ ایک مختلف مگر پرامن زمانے میں رہ رہے تھے یا زندگی بسر کر رہے تھے یا ان کا زمانہ مختلف مگر پرامن تھا پرامن ہوا کرتا تھا دے لو ٹو سویم سویم کہتے ہیں تیرنے کو وہ وہ تیرنے سے لگاؤ رکھتے تھے ان دا ریور اور دریا میں یعنی وہ دریا میں تیرنے سے محبت رکھتے تھے یا انہیں دریا میں تیرنے کا لگاؤ رہتا تھا بٹ اٹ واز نو پالوٹیڈ لیکن یہ اب آلودہ تھا مگر یہ اب آلودہ ہے بائی ہیومن ویسٹ انسانی گند سے یعنی انسان کے پھیلائے ہوئے گند سے لیکن اب یہ انسان کے پھیلائے ہوئے گندگی سے یا گند سے آلودہ ہو چکا ہے they had not even needed انہیں کبھی ضرورت نہیں ہوتی تھی ایئر کنڈیشن کی ڈیورنگ سمرز گرمی کے موسم کے دوران انہیں گرمی کے موسم کے دوران ایئر کنڈیشن کی بھی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی بیکاز کیونکہ دیر ور مینی ٹریز اینڈ گرین پلاٹس کیونکہ یہاں بہت سے درخت اور سبز کھیت ہوا کرتے تھے پلاٹس کہتے ہیں کھیت یا زمین دیٹ کیپٹ دا ٹیمپریچر لو جس کی وجہ سے ٹیمپریچر یعنی درجہ حرارت یا گرمی کم ہوتی تھی دیٹ کیپٹ یعنی جس نے رکھا دا ٹیمپریچر درجہ حرارت کو لو کم یعنی جس کی وجہ سے درجہ حرارت کم ہوتا تھا یا درجہ حرارت میں کمی ہوتی تھی ہی آلسو سیڈ اس نے یہ بھی کہا دیٹ دیئر ہیڈ بین اونلی اے فیو ہاؤسز کہ وہاں پہ صرف چند گھر ہوا کرتے تھے ہی آلسو سیڈ اس نے یہ بھی کہا دیٹ دیئر ہیڈ بین کہ وہاں ہوا کرتے تھے کہ یعنی یہاں ہوا کرتے تھے اونلی اے فیو ہاؤسز صرف چند گھر ان دیئر ایریا ان کے علاقے میں اس نے یہ بھی کہا کہ ان کے علاقے میں صرف چند گھر ہوا کرتے تھے بٹ نو لیکن اب اٹ واز ایکسٹریملی اوور پاپولیٹڈ لیکن اب اس کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے ایکسٹریملی کہتے ہیں بہت زیادہ بے تحاشا لیکن اب اس میں بے تحاشا لیکن اس کی آبادی میں اب بے تحاشا اضافہ ہوا ہے لیکن اب اس کی بے تحاشا آبادی ہے یا بے تحاشا لوگ آباد ہیں آل گراسی پلاٹس تمام گھاس والی زمینیں یا گھاس والے کھیت ہیڈ نو بین کنسٹرکٹیڈ اپان ان پر تعمیرات ہو چکی ہے تمام گھاس والی زمینوں پر یا گھاس والی کھیتوں پر اب تعمیرات ہو چکی ہے اینڈ ور کلسٹرڈ وتھ ہاؤسز اور کلسٹر کہتے اینڈ ور کلسٹرڈ وتھ ہاؤسز یعنی اور اب یہاں گھر تعمیر ہو چکے ہیں یا اور گھروں سے بھر دیے گئے ہیں یا اور گھر ہی گھر نظر آتے ہیں دا بارڈر آف دیئر سٹی ان کے شہر کی سرحد بارڈر کہتے ہیں سرحد کو یا حد
The border of their city had been extended. اچھا، ان کے شہر کی سرحد پھیلا دیا گیا ہے. یعنی آ، یعنی ان کے ان کے شہر میں اب اضافہ ہوا ہے، یا ان کے شہر کا جو سرحد تھا اس کو پھیلا دیا گیا ہے. ڈیو ٹو ہیومن انہیبیٹیشن، انسانی آبادکاری کی وجہ سے. انہیبیٹیشن کہتے ہیں آبادکاری. اچھا، انسانی آبادکاری کی وجہ سے ان کے شہر کے سرحدوں کو تول دیا گیا ہے یا پھیلا دیا گیا ہے، یا سرحد میں اضافہ ہوا ہے یا حد میں اضافہ ہوا ہے. دا ایکسپلوژن آف پاپولیشن، ایکسپلوژن کہتے ہیں پھٹنے کو، یعنی دا ایکسپلوژن آف پاپولیشن، آبادی میں یکدم اضافے نے ہیڈ کریٹڈ پیدا کر دیا ہے اے لاٹ آف پرابلمس، بہت سے مسائل. آبادی میں اچانک اضافے نے بہت سے مسائل پیدا کر دیے ہیں. اچھا، ہاؤ کین پاپولیشن بی اے پرابلم؟ اچھا، آبادی کس طرح ایک مسئلہ ہو سکتا ہے؟ دانش آسکڈ ان کنفیوژن، دانش نے پریشانی میں کہا، دانش نے ابتری میں کہا. ہیز گرینڈ فادر اسمائلڈ، اس کے دادا مسکرانے لگے. اینڈ سیڈ، اور کہا، دیٹ پاپولیشن واز ناٹ کریٹنگ پرابلمس، کہ آبادی مسائل پیدا نہیں کر رہی، کہ آبادی کی وجہ سے مسائل پیدا نہیں ہو رہے ہیں. بٹ اوور پاپولیشن ہیڈ بیکم اے ڈیلیما، لیکن بڑھتی ہوئی آبادی، لیکن آبادی میں اضافے نے ایک المیہ بنایا ہے، یعنی ایک المیہ پیدا کیا ہے، یا آبادی میں اضافے کی وجہ سے ایک المیہ پیدا ہوا ہے. اوور پاپولیشن مینس، بڑھتی ہوئی آبادی کا مطلب ہے اے سچویشن، ایک حالت یا ایک صورتحال. بڑھتی ہوئی آبادی کا مطلب ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے ان وچ، جس میں دا ورلڈ، دنیا، ہیز سو لارج اے پاپولیشن، یعنی جس میں دنیا کی آبادی اتنی زیادہ ہوتی ہے، لارج زیادہ، دیٹ پیپلز سفر ایز اے ریزلٹ، جس کے نتیجے میں، ایز اے ریزلٹ نتیجے میں، جس کے نتیجے میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں لوگ مشکل میں پڑ جاتے ہیں، یا مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، یا تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ہی فردر سیڈ، اس نے مزید کہا، دیٹ کہ اکارڈنگ ٹو این ایسٹیمیٹ، اکارڈنگ ٹو این ایسٹیمیٹ، کہ ایک اندازے کے مطابق، ایک تخمینے کے مطابق، ایسٹیمیٹ کہتے تخمینہ، اندازہ. وی ایڈ، ہم بڑھاتے ہیں، ہم اضافہ کرتے ہیں. 227,000 مور پیپل، 2,27,000 مزید لوگوں کا. ٹو دا پلانٹ، پلانٹ کا مطلب ہے زمین. ایوری ڈے، روزانہ. اچھا، کہ ایک اندازے کے مطابق ہم روزانہ زمین میں
2,27,000 لوگوں کا اضافہ کر رہے ہیں. 2,27,000 لوگوں بڑھا رہے ہیں یا شامل کر رہے ہیں. دی گروتھ آف پاپولیشن. دی گروتھ آف پاپولیشن آبادی کی شرح، آبادی میں اضافہ. آبادی میں اضافے کے لیے ڈیمانڈ ضرورت ہوتی ہے. مور واٹر مزید پانی، لینڈ مزید زمین، ٹریز مزید درخت، فاسل فیولز. فاسل کہتے ہیں زمین سے نکلنے والی، فیولز ایندھن، یعنی زمین سے نکلنے والی ایندھن، اینڈ ادر ریسورسز اور دوسرے ذرائع. بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے مزید پانی، زمین، درخت، زمین سے نکلنے والی ایندھن اور دوسرے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے. انسسٹینیبل پاپولیشن. انسسٹینیبل کہتے ہیں ناقابل برداشت. پاپولیشن آبادی، پاپولیشن گروتھ آبادی میں اضافہ. بیکمز بن جاتی ہے. دا ریزن سبب، وجہ. بیہائنڈ فوڈ اینڈ واٹر شارٹیج خوراک اور پانی کی کمی کے پیچھے یا کمی کا. کلائمیٹ چینج موسمی تبدیلی. اینڈ اور انٹر جنریشنل پورٹی نسل در نسل غربت. انٹر جنریشنل کہتے ہیں نسل در نسل یا نسلوں کے درمیان. اچھا، اب اس سنٹینس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، پورے سنٹینس کو. آبادی میں ناقابل برداشت اضافہ. ناقابل برداشت اضافہ. خوراک اور پانی کی قلت، موسمی تبدیلی اور نسل در نسل غربت کا سبب بنتا ہے یا کی وجہ سے. یا اس کو ہم یوں بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، آبادی میں ناقابل برداشت اضافہ یا اضافے سے خوراک اور پانی کی قلت، موسمی تبدیلی اور نسل در نسل غربتوں کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. We have observed. ہم نے دیکھا ہے. That کہ cities are now heavily populated. Heavily یعنی بہت زیادہ، populated آباد. یعنی ہم نے دیکھا ہے کہ شہر کی آبادی میں اب بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. بیکاز کیونکہ، آگے ریزن بتا رہا ہے، کیونکہ پیپل فرام ولیجز، گاؤں سے لوگ، مائیگریٹڈ، گاؤں سے لوگوں نے نقل مکانی کی، ٹو سٹیز، شہروں کو. کس مقصد کے لیے؟ ٹو گیٹ مور اپارچونیٹیز، زیادہ مواقع حاصل کرنے کے لیے، یعنی زیادہ سہولیات حاصل کرنے کے لیے. اینڈ میٹ اور پورا کرنے کے لیے دیئر بیسک نیڈس، اپنی بنیادی ضروریات. اچھا، بیکاز سے ہم ٹرانسلیٹ کریں گے کیونکہ گاؤں کے لوگوں نے یا گاؤں کے لوگ زیادہ سہولیات حاصل کرنے اور اپنی بنیادی ضرورتوں کو اور اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شہروں کا رخ کیا یا
शहरों की तरफ नकल मकानी की। द सिटीज आर नॉट डिवेलप्ड एनफ। डेवलप्ड कहते तरक्की याफ्ता, यानी शहर शहर इतने शहर तरक्की याफ्ता नहीं है। इनफ काफ़ी, यानी शहरों की तरक्की काफ़ी नहीं है। शहरों ने जो तरक्की की है वो काफ़ी नहीं है। किस चीज़ के लिए काफ़ी नहीं है? टू कैटर टू, पूरा करने के लिए। कैटर टू कहते पूरा करना। द नीड्स ऑफ मोर पीपल, मज़ीद लोगों की ज़रूरियात को। अच्छा अच्छा शहर इतने तरक्की याफ्ता नहीं है, या शहरों ने इतनी तरक्की नहीं की है कि वो मज़ीद लोगों की ज़रूरियात को पूरा कर सके। ड्यू टू दिस, इसलिए वी एज ह्यूमन, हम बेहैसियत इंसान, आर सफरिंग मोर, मज़ीद हम में बेहैसियत इंसान मज़ीद मुश्किलात का सामना है। यानी हम मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट, आज यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम इस यूनिट को ख़त्म कर लेंगे उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आज के ट्रांसलेशन का आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को किसी लफ्ज़, फ्रेज़ या सेंटेंस समझने में दुश्वारी का सामना हो तो बिला झिझक कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।